عشق ممنوع کی حد۔ یونیورسٹی کے وسیع عریض کوریڈور میں مس اشال کے سینڈلز کی ٹک ٹک گونج رہی تھی، جو اس بات کا اعلان تھی کہ انگلش لٹریچر ڈپارٹمنٹ کی سب سے سخت گیر اور اصول پرست استانی اپنی کلاس کی جانب بڑھ رہی ہے۔ صبح کے 9 بج رہے تھے اور نومبر کی خنک ہواؤں نے ماحول میں ایک سنجیدگی سی پیدا کر رکھی تھی۔ اشال کی عمر 32 سال تھی، مگر اس کے چہرے کی گمبھیرتا اور آنکھوں میں موجود سرمہری اسے اس کی عمر سے کہیں زیادہ بڑا اور باوقار ظاہر کرتی تھی۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، جس پر سفید شال نفاست سے اوڑھی ہوئی تھی، اور آنکھوں پر لگا سیاہ فریم والا چشمہ اس کی شخصیت کے رعب میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ وقت کی پابندی اس کا مذہب تھا اور وہ 1 سیکنڈ کی تاخیر بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ کلاس روم کا دروازہ کھلا تو اندر موجود شور شرابہ ایک دم سناٹے میں بدل گیا، جیسے کسی نے شور کا بٹن بند کر دیا ہو۔ طلبہ جو ابھی تک ہنسی مذاق میں مصروف تھے فوراً اپنی نشستوں پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مس اشال کی کلاس میں سانس لینے کی اجازت تو ہے، مگر مسکرانے کی نہیں۔ اشال نے ڈائس پر فائل پٹکنے کے انداز میں رکھی اور پوری کلاس پر ایک سرسری مگر عقابی نظر ڈالی۔ اس کی نظریں ہمیشہ کی طرح خالی نشستوں اور طلباء کے چہروں کا جائزہ لے رہی تھیں کہ اچانک اس کی نظر تیسری قطار میں بیٹھے ایک نئے چہرے پر جا کر ٹھہر گئی۔ یہ وہ چہرہ تھا جو اس نے پہلے کبھی اس کیمپس میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکا 22 سال کا لگ رہا تھا، مگر اس کے بیٹھنے کے انداز میں ایک عجیب سی لاپرواہی اور اعتماد تھا۔ اس نے سفید شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک موڑ رکھی تھی اور بالوں کو بے ترتیبی سے ماتھے پر گرنے دیا تھا۔ یہ زریاب تھا، یونیورسٹی کے سب سے بڑے ٹرسٹی کا بیٹا اور انتہائی امیر کبیر گھرانے کا چشم و چراغ، مگر اس وقت وہ محض ایک طالب علم کے روپ میں وہاں موجود تھا۔ اشال کو جو بات سب سے زیادہ عجیب لگی وہ زریاب کی نظریں تھیں۔ کلاس کے باقی لڑکے اشال سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہے تھے یا خوفزدہ تھے، مگر زریاب وہ اسے مسلسل دیکھ رہا تھا اور اس کی نظروں میں خوف کا نام و نشان تک نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی گہرائی تھی، ایک ایسا ارتکاز تھا جسے وہ اشال کے چہرے کے ایک ایک نقش کو حفظ کر رہا ہو۔ اشال کو اس کی یہ دیدہ دلیری ایک آنکھ نہ بھائی۔ اس نے اپنی اینک درست کی اور حاضری رجسٹر کھولتے ہوئے سرد لہجے میں کہا کہ آج ہماری کلاس میں کچھ نئے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ امید ہے کہ وہ اس کلاس کے اصولوں سے بھی جلد واقف ہو جائیں گے، ورنہ میں انہیں واقف کروا دوں گی۔ اس نے جملہ ختم کر کے دوبارہ زریاب کی طرف دیکھا، مگر وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ تو کوئی شرارت تھی اور نہ ہی کوئی چھچھورا پن، بلکہ ایک عجیب سا احترام اور سوالیہ نشان تھا جو اشال کی چھٹی حس کو بری طرح سے چبھ رہا تھا۔ لیکچر شروع ہوا اور اشال نے ہمیشہ کی طرح شیکسپیئر کے ڈراموں پر گفتگو شروع کی۔ وہ پڑھاتے ہوئے مکمل طور پر کھو جاتی تھی، مگر آج اسے بار بار محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے ہے۔ وہ جب بھی مڑتی زریاب کی سیاہ اور گہری آنکھیں اس کا تعاقب کرتی ملتی۔ یہ کوئی عام گھورنا نہیں تھا، یہ ایسا تھا جیسے کوئی روح میں جھانک رہا ہو۔ اشال کو اپنی پیشانی پر پسینہ محسوس ہونے لگا۔ حالانکہ موسم سرد تھا، اسے غصہ آنے لگا کہ یہ کل کا بچہ اسے اس طرح کیوں دیکھ رہا ہے، جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو، مگر اپنے پروفیشنلزم کو برقرار رکھتے ہوئے اس نے نظر انداز کرنے کی پالیسی اپنائی اور لیکچر جاری رکھا۔ مگر زریاب کی خاموش موجودگی کلاس کے ماحول پر بھاری پڑ رہی تھی۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا، بس اپنی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے اسے سنے جا رہا تھا، جیسے وہ الفاظ نہیں بلکہ اشال کے الفاظ کے زیرو بم کو محسوس کر رہا ہو۔ کلاس ختم ہونے کی گھنٹی بجی تو اشال نے سکھ کا سانس لیا اور تیزی سے باہر نکل گئی، مگر کوریڈور میں چلتے ہوئے بھی اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نظریں اب بھی اس کی پشت پر جمی ہوئی ہیں۔ یہ زریاب اور اشال کا پہلا آمنا سامنا تھا جس نے خاموشی سے جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ اگلے چند دن اسی طرح سے گزرے۔ زریاب ہر روز کلاس میں آتا اور اسی خاموشی سے اشال کو تکتا رہتا۔ وہ کلاس میں کسی سے بات نہیں کرتا تھا، اس کا کوئی دوست نہیں تھا،
بس اس کا سارا دھیان اشال پر مرکوز رہتا تھا۔ 1 ہفتے بعد اشال نے فیصلہ کیا کہ وہ اس لڑکے کے اعتماد کو توڑے گی اور اسے پوری کلاس کے سامنے شرمندہ کرے گی تاکہ اس کی یہ گھورنے کی عادت ختم ہو سکے۔ اس دن موضوع تھا انسانی فطرت اور محبت کا فلسفہ۔ اشال نے وائٹ بورڈ پر کچھ نکات لکھے اور پھر کلاس کی طرف مڑ کر ایک انتہائی پیچیدہ سوال پوچھا۔ اس نے کہا کہ محبت کو اکثر قربانی کہا جاتا ہے، مگر کیا یہ حقیقت میں قربانی ہے یا محض خود غرضی کی ایک شکل ہے؟ کیونکہ انسان محبت بھی اپنی خوشی کے لیے ہی کرتا ہے۔ کیا کوئی اس پر روشنی ڈال سکتا ہے؟ پوری کلاس میں سانپ سونگھ گیا تھا۔ یہ سوال نصاب سے ہٹ کر تھا اور انتہائی فلسفیانہ تھا۔ طلبہ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مس اشال کے سامنے بول سکے۔ اشال کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ زریاب کی طرف اشارہ کرے گی اور وہ جواب نہ دے پانے پر شرمندہ ہوگا۔ اس نے زریاب کی طرف انگلی اٹھائی اور کڑے لہجے میں کہا، مسٹر زریاب، آپ پچھلے 1 ہفتے سے کلاس میں مجسمہ بنے بیٹھے ہیں۔ کیا آپ اس سوال کا جواب دینے کی زحمت کریں گے یا آپ کی صلاحیت صرف خاموش رہنے تک محدود ہے؟ زریاب آہستہ سے اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کی بجائے ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی جس نے اشال کو مزید تیش دلا دی۔ زریاب نے اپنی گہری آواز میں بولنا شروع کیا جو کلاس کے سناٹے میں گونج اٹھی۔ اس نے کہا، میڈم، آپ کا نظریہ کتابی ہے مگر حقیقت اس سے مختلف ہے۔ محبت خود غرضی نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ صرف قربانی کا نام ہے۔ محبت تو تکمیل کا نام ہے۔ جب انسان کسی دوسرے میں اپنے وجود کا حصہ پا لیتا ہے تو وہاں میں اور تم کا فرق مٹ جاتا ہے، اور جب ذات ہی ایک ہو جائے تو خود غرضی کیسی اور قربانی کس کی؟ انسان اپنی روح کو خوش کرنے کے لیے دوسرے کو چاہتا ہے اور یہ فطرت کا سب سے خالص جذبہ ہے۔ اسے خود غرضی کہہ کر آپ اس جذبے کی توہین کر رہی ہیں۔ زریاب خاموش ہوا تو پوری کلاس دنگ رہ گئی۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی طالب علم اس اشال کے نظریے کو اتنی دلیری سے چیلنج کر سکتا ہے، اور وہ بھی اتنے منطقی انداز میں۔ اشال خود بھی لمحے بھر کے لیے سن ہو گئی تھی۔ زریاب کی باتیں اس کے دل کے کسی ویران کونے میں جا لگی تھیں، مگر اس کی انا آڑے آ گئی۔ وہ ایک استاد تھی اور ایک شاگرد سے شکست تعلیم کرنا اس کی فطرت میں نہیں تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے ڈسٹر میز پر مارتے ہوئے کہا، مسٹر زریاب، اپنی کلاس کی حدود میں رہیں، یہاں فلسفہ مت جھاڑیں۔ آپ کو یہاں نصاب پڑھنے کے لیے بلایا گیا ہے، میرے نظریات کی اصلاح کرنے کے لیے نہیں۔ بیٹھ جائیں اور آئندہ فضول بحث سے گریز کریں۔ زریاب نے کوئی بحث نہیں کی۔ اس نے بس سر جھکایا اور مسکرا کر بیٹھ گیا، مگر اس کی وہ مسکراہٹ اشال کے لیے شکست سے کم نہیں تھی۔ اس مسکراہٹ میں طنز نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی معصومیت تھی، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ آپ جانتی ہیں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اشال نے بمشکل کلاس ختم کی اور غصے میں پیر پٹکتی ہوئی اسٹاف روم میں آ گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ لڑکا اس کے اعصاب پر سوار ہوتا جا رہا تھا۔ شام کا وقت تھا اور موسم اچانک خراب ہو گیا تھا۔ آسمان پر گہرے کالے بادل چھا گئے تھے اور تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش شروع ہو چکی تھی۔ یونیورسٹی سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھی اور گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ وائپر چلانے کے باوجود سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سڑکیں پانی سے بھر چکی تھیں اور ٹریفک کا نظام درہم برہم تھا۔ اشال کو گھر پہنچنے کی جلدی تھی کیونکہ وہ اندھیرے اور طوفان سے خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ شہر کے مضافاتی علاقے سے گزرتے ہوئے اچانک اس کی گاڑی نے جھٹکے کھائے اور پھر انجن بند ہو گیا۔ اشال کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس نے کئی بار چابی گھمائی مگر گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ باہر طوفانی بارش اور اندر گھپ اندھیرا۔ وہ اکیلی سڑک پر پھنس گئی تھی جہاں دور دور تک کوئی آبادی یا میکینک نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا موبائل بھی سگنل نہ ہونے کی وجہ سے بیکار تھا۔ خوف نے اس کے دل میں پنجے گاڑ دیے تھے۔ وہ اسٹیئرنگ پر سر رکھ کر رونے ہی والی تھی کہ اچانک اسے شیشے پر ایک دستک سنائی دی۔ وہ اچھل پڑی اور خوفزدہ نظروں سے باہر دیکھا۔
بارش کے دھندلکے میں ایک ہیوی بائک اس کی گاڑی کے پاس کھڑی تھی اور ایک ہیلمٹ پہنے شخص کھڑکی کے پاس کھڑا اشارہ کر رہا تھا کہ شیشہ نیچے کریں۔ ایشال نے ڈرتے ڈرتے شیشہ تھوڑا سا نیچے کیا تو باہر کھڑے شخص نے ہیلمٹ اتارا اور ایشال کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ زریاب تھا۔ بارش میں بھیگا ہوا اس کے بال ماتھے پر چپکے ہوئے تھے اور پانی اس کے چہرے سے ٹپک رہا تھا۔ زریاب نے بلند آواز میں کہا، میڈم، گاڑی خراب ہو گئی ہے کیا؟ ایشال کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ وہ یہاں کیسے۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، ہاں، شاید انجن میں پانی چلا گیا ہے۔ زریاب نے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں دیکھتا ہوں۔ وہ بائک سٹینڈ پر لگا کر گاڑی کے بونٹ کی طرف بڑھا۔ ایشال گاڑی کے اندر بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ وہ بارش کی پرواہ کیے بغیر بونٹ کھول کر اس پر جھکا ہوا تھا۔ اس کی سفید شرٹ بارش سے بھیگ کر اس کے جسم سے چپک گئی تھی اور وہ پوری تندہی سے انجن کے تاروں کو چھیڑ رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کی جدوجہد کے بعد اس نے بونٹ بند کیا اور دوبارہ کھڑکی کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ چکنائی اور مٹی سے بھرے ہوئے تھے مگر چہرے پر اطمینان تھا۔ اس نے کہا، میڈم سٹارٹ کریں۔ ایشال نے چابی گھمائی تو گاڑی فوراً سٹارٹ ہو گئی۔ ایشال کی جان میں جان آئی۔ اس نے شکر گزاری سے زریاب کو دیکھا جو اب بھی بارش میں کھڑا بھیگ رہا تھا۔ ایشال نے کہا، زریاب، تمہارا بہت شکریہ۔ اگر تم نہ ہوتے تو میں تو یہاں پھنس جاتی۔ تم بارش میں بھیگ رہے ہو، گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں ڈراپ کر دیتی ہوں۔ زریاب مسکرایا اور اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ اس نے کہا، نہیں میڈم، مجھے بارش پسند ہے اور ویسے بھی میری بائک یہاں ہے، میں بس آپ کے پیچھے آؤں گا تاکہ آپ خیریت سے گھر پہنچ جائیں۔ ایشال نے کہا، لیکن تم کیوں تکلیف کرو گے، میں چلی جاؤں گی۔ زریاب کی نظریں اچانک سنجیدہ ہو گئیں۔ اس نے ایشال کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ جملہ کہا جس نے ایشال کی روح کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ اس نے کہا، مس، گاڑی اور زندگی دونوں کو کبھی کبھی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اکیلے چلنا بہادری ہے مگر سمجھداری نہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ اس طوفان میں اکیلی ہوں۔ اس لمحے بارش کا شور تھم سا گیا۔ ایشال کو لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ وہ لڑکا جو اسے کلاس میں بچہ لگتا تھا اس وقت اسے ایک مضبوط پہاڑ کی طرح محسوس ہوا جو اسے دنیا کے ہر طوفان سے بچانے کا عزم لیے کھڑا تھا۔ زریاب نے ہیلمٹ پہنا اور بائک سٹارٹ کر دی۔ ایشال نے گاڑی آگے بڑھائی اور بیک ویو مرر میں دیکھا تو زریاب کی بائک کی ہیڈ لائٹ اس کے پیچھے روشنی کا ایک ہالہ بنائے آ رہی تھی۔ وہ پورا راستہ اس کے پیچھے محافظ بن کر چلتا رہا۔ جب تک ایشال اپنے گھر کے گیٹ کے اندر نہیں چلی گئی وہ باہر کھڑا رہا۔ اس رات ایشال سو نہیں سکی تھی۔ زریاب کا جملہ اور اس کی بارش میں بھیگی ہوئی صورت اس کے ذہن سے محو نہیں ہو رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ زریاب کے اندر ایک ایسا مرد چھپا ہے جو ذمہ دار ہے، جو حفاظت کرنا جانتا ہے اور جو بنا کہے بہت کچھ کہہ جاتا ہے۔ اگلے دن جب ایشال یونیورسٹی پہنچی تو اس کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ زریاب کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی کیونکہ کل رات کے واقعے نے اس کے درمیان استاد اور شاگرد کی روایتی دیوار میں ایک درار ڈال دی تھی۔ ایشال اپنے آفس سے نکل کر لائبریری کی طرف جا رہی تھی کہ کوریڈور کے موڑ پر اس کا سامنا پروفیسر ساجد سے ہو گیا۔ ساجد ایک ادھیڑ عمر کا شادی شدہ مگر انتہائی گھٹیا کردار کا آدمی تھا جو پچھلے کئی ماہ سے ایشال کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور وہ موقع ملتے ہی ایشال کو زمینی جملے کسنے اور چھونے کی کوشش کرتا تھا، اور ایشال اپنی شرافت اور بدنامی کے ڈر سے خاموش رہتی تھی۔ آج کوریڈور سنسان تھا۔ ساجد نے موقع غنیمت جانا اور ایشال کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بے باکی سے ایشال کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور مکروہ ہنسی کے ساتھ کہا، ارے مس ایشال، آج تو آپ بہت حسین لگ رہی ہیں، کیا بات ہے؟ کوئی خاص موقع ہے یا پھر کسی خاص کے لیے یہ تیاری ہے؟ ایشال نے نفرت سے منہ پھیر کر گزرنا چاہا مگر ساجد نے جرأت کرتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور ایشال کا بازو پکڑنے کی کوشش کی۔ ایشال خوف اور غصے سے کانپ اٹھی۔ اس نے چیخنا چاہا مگر آواز گلے میں پھنس گئی۔ ابھی ساجد کا ہاتھ ایشال کے بازو تک پہنچا بھی نہیں تھا کہ کہیں سے ایک مضبوط ہاتھ نے ساجد کی کلائی کو ہوا میں ہی تھام لیا۔ یہ گرفت اتنی سخت تھی کہ ساجد کے منہ سے درد بھری آہ نکلی تھی۔
ایشال نے چونک کر دیکھا تو زریاب وہاں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس کا جبڑا سختی سے بھیجا ہوا تھا۔ وہ غصے کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ زریاب نے ساجد کی کلائی کو بری طرح مروڑا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ ساجد درد سے بلبلا اٹھا اور کہا، چھوڑو مجھے، تم ایک اسٹوڈنٹ ہو اور تمہاری یہ جرت۔ زریاب نے اس کی بات کاٹی اور اس کے کان کے قریب ہو کر انتہائی سرد اور خطرناک لہجے میں کہا، یہ آخری وارننگ ہے ساجد صاحب۔ اگر اگلی بار آپ کی نظر بھی میڈم پر غلط اٹھی یا آپ ان کے قریب بھی پھٹکے تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ آپ استاد ہیں اور میں شاگرد۔ میں آپ کا وہ حشر کروں گا کہ آپ اپنی شکل آئینے میں دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ساجد زریاب کا یہ روپ دیکھ کر سہم گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زریاب کس خاندان سے ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے۔ زریاب نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور ساجد لڑکھڑاتا ہوا گرتے گرتے بچا اور موقع پاتے ہی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ کوریڈور میں اب صرف ایشال اور زریاب رہ گئے تھے۔ ایشال دیوار کے ساتھ لگی ہانپ رہی تھی، اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ زریاب نے اس کی طرف دیکھا تو اس کا غصہ فوراً فکر میں بدل گیا۔ وہ نرمی سے اس کے قریب آیا اور پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے کچھ کہا تو نہیں تھا۔ ایشال نے نفی میں سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ زریاب نے مٹھی بھینچ لی اور کہا، مجھے معاف کر دیں، میں دیر سے پہنچا، مجھے اسے جان سے مار دینا چاہیے تھا۔ ایشال نے گھبرا کر زریاب کی طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، زریاب، تم نے یہ کیا کیا؟ وہ پروفیسر ہے، وہ تمہارا کیریئر تباہ کر سکتا ہے۔ تمہیں میرے معاملات میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا، یونیورسٹی سے نکال دیا جائے گا تمہیں۔ ایشال کی آواز میں زریاب کے لیے چھپی ہوئی فکر صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ اپنے لیے نہیں بلکہ زریاب کے مستقبل کے لیے ڈر رہی تھی۔ زریاب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک قدم اور قریب بڑھایا اور کہا، بھاڑ میں گیا کیریئر اور بھاڑ میں گئی یونیورسٹی۔ جب بات آپ کی عزت کی ہو تو میں پوری دنیا سے لڑ سکتا ہوں ایشال۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے ایشال کو مس یا میڈم نہیں کہا بلکہ اس کا نام لیا تھا، اور وہ بھی اتنے حق اور ملکیت کے ساتھ کہ ایشال کا دل سینے سے باہر آنے لگا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، ڈانٹنا چاہتی تھی کہ تم اپنی حد پار کر رہے ہو، مگر اس کے ہونٹ جیسے سل گئے تھے۔ زریاب کی آنکھوں میں جو جنون تھا وہ اسے خوفزدہ بھی کر گیا تھا۔ وہ اپنے سحر میں بھی جکڑ رہا تھا۔ ایشال کو احساس ہو گیا کہ یہ معاملہ اب صرف استاد اور شاگرد کا نہیں رہا بلکہ بات بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ زریاب نے وہاں مزید رکنا مناسب نہ سمجھا اور ایشال کو ایک گہری نظر دیکھ کر وہاں سے چلا گیا، مگر جاتے جاتے وہ ایشال کو ایک نئی کشمکش میں مبتلا کر گیا تھا۔ ایشال وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے کانوں میں زریاب کا وہ جملہ گونج رہا تھا کہ جب بات آپ کی ہو تو میں پوری دنیا سے لڑ سکتا ہوں۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر اس راستے کو جہاں سے زریاب کیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس جذبے کو کیا نام دے جو اس کے دل میں سر اٹھا رہا تھا۔ کیا یہ شکر گزاری تھی؟ نہیں، وہ اس سے کچھ زیادہ تھا۔ یہ وہ ممنوعہ احساس تھا جس سے وہ پوری زندگی بھاگتی رہی تھی۔ کوریڈور میں ہونے والے اس واقعے کے بعد ایشال کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ وہ اپنے آفس میں کرسی پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اس کے سامنے میز پر رکھا پانی کا گلاس بھی اس کے لرزتے ہاتھوں کا ساتھ دینے سے قاصر تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار زریاب کا وہ جنونی روپ اور ساجد کی کلائی مروڑتے ہوئے کہے گئے الفاظ گونج رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ خاموش تباہ لڑکا اتنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے، مگر اس خوف کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے کسی گوشے میں ایک عجیب سی حرارت بھی تھی، ایک ایسا احساس تحفظ جو اسے برسوں سے میسر نہیں تھا۔ لیکن وہ ایک استاد تھی اور زریاب اس کا شاگرد۔ یہ رشتہ سماج کی نظر میں ایک لکیر کا پابند تھا جسے عبور کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے کو یہیں ختم کر دے گی اور زریاب کو اس کی حدود یاد دلا دے گی۔ اس نے چپڑاسی کے ذریعے زریاب کو اپنے آفس میں بلایا۔ انتظار کے وہ چند لمحات ایشال پر صدیوں کی طرح گزرے۔ دروازہ کھلا اور زریاب اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر اب وہ غصہ نہیں تھا بلکہ وہی پرانی سنجیدگی اور گہرائی تھی۔ اس نے ادب سے اجازت مانگی اور ایشال کے اشارے پر کرسی پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود فضا میں ایک عجیب سی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ ایشال نے خود کو کمپوز کیا،
اپنی اینک درست کرتے ہوئے سخت لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ زریاب، جو کچھ تم نے آج کوریڈور میں کیا وہ ناقابل برداشت ہے۔ تم نے ایک سینئر پروفیسر پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ تم یونیورسٹی سے ریسٹیگیٹ ہو سکتے ہو، تمہارا کریئر تباہ ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر تم نے میرے معاملات میں دخل اندازی کیوں کی؟ میں اپنی حفاظت خود کر سکتی تھی۔ زریاب خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس کی نظریں اشال کے چہرے پر جمی تھیں، جیسے وہ اس کے الفاظ کے پیچھے چھپے ڈر کو پڑھ رہا ہو۔ جب اشال خاموش ہوئی تو زریاب نے اپنی کرسی کے پشت سے ٹیک لگائی اور انتہائی دھیمے مگر اٹل لہجے میں بولا، میڈم، آپ اپنی حفاظت کر سکتی تو آج وہ شخص آپ کا بازو پکڑنے کی جرات نہ کرتا۔ آپ خاموش رہ کر شرافت کا ثبوت دے رہی تھی اور وہ اسے آپ کی کمزوری سمجھ رہا تھا۔ اور جہاں تک بات میرے کریئر کی ہے تو میرے لیے کسی بھی ڈگری یا کریئر کی اہمیت آپ کی عزت سے زیادہ نہیں ہے۔ اشال کو اس کے لہجے کی بے باکی پر غصہ آ گیا۔ وہ اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی اور میز پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بس بہت ہو گیا۔ زریاب، تم ایک اسٹوڈنٹ ہو اور اسٹوڈنٹ بن کر رہو۔ مجھے تمہاری ہمدردی یا حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔ تم مجھ سے عمر میں 10 سال چھوٹے ہو، دنیا کا تمہیں کوئی تجربہ نہیں ہے، اور یہ جو تم جذبات کا کھیل کھیل رہے ہو نا، یہ صرف ہارمونز کا اثر ہے۔ کچھ سال بعد تم خود اپنی ان حرکتوں پر ہنسو گے۔ اس لیے میں تمہیں آخری وارننگ دے رہی ہوں کہ اپنی پڑھائی پر دھیان دو اور میرے گرد منڈلانا بند کرو۔ زریاب بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک ابھری جس نے اشال کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے میز کے گرد گھوم کر اشال کے قریب قدم بڑھایا اور کہا، تجربہ عمر سے نہیں حالات سے آتا ہے اشال۔ میں نے وہ دنیا دیکھی ہے جو شاید آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی۔ میں 22 سال کا ہوں، بچہ نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا چاہیے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ میری استاد ہیں، مگر اس سے پہلے آپ ایک عورت ہیں اور میں ایک مرد، اور مرد جب کسی عورت کو عزت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو بیچ میں کوئی ڈگری، کوئی عہدہ یا کوئی عمر کا ہندسہ نہیں آتا۔ اشال کا سانس رک گیا۔ زریاب کا قرب اور اس کے لہجے کی سچائی اسے پگھلا رہی تھی، مگر اس نے اپنی انا کی دیوار کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور تقریباً چیخ کر کہا، ہوش کے ناخن لو زریاب، یہ دیوانگی ہے، یہ ناممکن ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ معاشرہ کیا کہے گا؟ ایک استانی اور اس کا شاگرد، چھوٹی عمر کا لڑکا اور بڑی عمر کی عورت۔ یہ سب فلموں میں اچھا لگتا ہے، حقیقت میں یہ گناہ ہے، اور میں اس گناہ کی حصہ دار نہیں بن سکتی۔ نکل جاؤ میرے آفس سے، اور آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ میری کلاس میں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زریاب کی آنکھوں میں دکھ کی ایک لہر ابھری تھی، جیسے اسے اشال کے انکار سے زیادہ اس کے سماج سے ڈرنے پر افسوس ہو۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے گہرا سانس لیا اور کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ یہی چاہتی ہیں تو میں چلا جاتا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا اشال، بھاگ آپ رہی ہیں، میں نہیں، اور سچ کو جتنی بھی دیر چھپایا جائے وہ سامنے آ کر رہتا ہے۔ وہ مڑا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی اشال کرسی پر ڈہ گئی، اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ جانتی تھی کہ زریاب کی باتیں اس کے دل پر اثر کر رہی ہیں، مگر وہ معاشرے کی ان زنجیروں کو توڑنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی جو ایک عورت کے پیروں میں پیدائش سے ہی ڈال دی جاتی ہیں۔ اگلے 1 ہفتے تک یونیورسٹی کا ماحول اشال کے لیے کاٹنے کو دوڑتا رہا۔ زریاب نے اس کے حکم کی تعمیل کی تھی اور وہ کلاس میں نہیں آیا تھا۔ اشال جب لیکچرز دینے کے لیے کلاس میں داخل ہوتی تو اس کی نظریں بے اختیار تیسری قطار کی اس نشست پر جاتی جہاں زریاب بیٹھتا تھا، مگر وہ کرسی خالی پڑی ہوئی تھی۔ وہ خالی کرسی اشال کو منہ چڑھاتی تھی۔ اسے ایسا لگتا تھا جسے کلاس کا سارا شور ختم ہو گیا ہو اور صرف ایک خاموشی باقی رہ گئی ہو۔ وہ پڑھاتے پڑھاتے رک جاتی۔ اسے زریاب کے سوال، اس کی بحث اور اس کی وہ گہری نظریں یاد آتیں جو اسے اعتماد دیتی تھیں۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اکیلی ہو گئی ہے۔ کوریڈور میں چلتے ہوئے اسے ہر آہٹ پر لگتا تھا کہ زریاب پیچھے آ رہا ہے، مگر مڑنے پر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ یہ دوری اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ وہ خود سے لڑ رہی تھی کہ اسے ایک لڑکے کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے، مگر دل تھا کہ مانتا نہیں تھا۔
بارش ہوتی تو اسے وہ رات یاد آتی جب وہ اس کا محافظ بنا تھا۔ کوئی کتاب کھلتی تو اسے زریاب کا فلسفہ محبت یاد آتا۔ وہ شدید بے چینی اور کیفیت میں مبتلا ہو جاتی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ محبت موجودگی سے نہیں بلکہ غیر موجودگی سے پہچانی جاتی ہے۔ مگر ابھی یہ امتحان ختم نہیں ہوا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک اور بھونچال آ گیا۔ جب ایک صبح ایشال یونیورسٹی پہنچی تو اسے فضا میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی تھی۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی طلبہ کی ٹولیاں اسے دیکھ کر سرگوشیاں کرنے لگیں۔ کچھ لڑکے اسے دیکھ کر معنی خیز مسکراہٹوں کا تبادلہ کر رہے تھے اور لڑکیاں اپنی سہیلیوں کے کان میں کچھ کہہ کر ہنس رہی تھیں۔ ایشال کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ تیز قدموں سے اسٹاف روم کی طرف بڑھی مگر وہاں بھی سناٹا چھا گیا۔ ساتھی پروفیسرز نے اسے دیکھ کر نظریں پھیر لیں یا اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ ایشال کی چھٹی حس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھی ہی تھی کہ ڈپارٹمنٹ کے چپڑاسی نے آ کر بتایا کہ پرنسپل صاحب نے اسے فوراً بلایا ہے۔ ایشال کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اٹھ کر پرنسپل آفس کی طرف گئی۔ راستے میں نوٹس بورڈ کے پاس طلبہ کا ہجوم تھا جو اسے دیکھ کر چھٹ گیا۔ ایشال کی نظر بورڈ پر لگی کچھ تصاویر پر پڑی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہی تصاویر تھی جب اس کی گاڑی خراب ہوئی تھی اور زریاب بارش میں اس کی گاڑی ٹھیک کر رہا تھا۔ مگر ان تصاویر کو اتنی مہارت سے لیا گیا تھا اور کیپشنز اتنے گھٹیا دیے گئے تھے کہ دیکھنے والے کو کچھ اور ہی گمان ہوتا۔ ایک تصویر میں زریاب اس کے بہت قریب کھڑا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں گلے مل رہے ہیں، حالانکہ وہ اسے کچھ سمجھا رہا تھا۔ نیچے جلی حروف میں لکھا ہوا تھا، استاد اور شاگرد کا رومانوی انداز، علم کے مندر میں یہ کیسی بے حیائی۔ ایشال کا سر چکرانے لگا۔ اسے اپنی ٹانگوں میں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ یقیناً پروفیسر ساجد کی حرکت تھی جس نے اپنے کینے کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے ایشال کی عزت کو سرے بازار نیلام کر دیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ پرنسپل کے آفس میں داخل ہوئی۔ وہاں پروفیسر ساجد پہلے سے ہی موجود تھا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ پرنسپل ایک عمر رسیدہ اور روایتی سوچ کے مالک تھے۔ انہوں نے ایشال کو دیکھتے ہی میز پر اخبار اور وہ تصاویر پھینکی اور غصے سے کہا، مس ایشال، یہ کیا تماشا ہے؟ آپ جیسی سینئر ٹیچر سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ پورا کیمپس تھو تھو کر رہا ہے۔ والدین کے فون آ رہے ہیں کہ کیا ہم اپنی بچیوں کو ایسی یونیورسٹی میں بھیجیں جہاں ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ گل کھلاتی پھریں۔ ایشال نے روتے ہوئے کہا، سر یہ جھوٹ ہے، یہ سب غلط ہے۔ میری گاڑی خراب ہوئی تھی اور زریاب نے صرف مدد کی تھی۔ ساجد صاحب نے یہ سازش کی ہے۔ مگر پرنسپل نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا اور کہا کہ مجھے صفائی نہیں چاہیے۔ تصویریں جھوٹ نہیں بولتی اور گواہ موجود ہیں کہ وہ لڑکا آپ کے آفس میں گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے اور آپ کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہے۔ اب مزید بدنامی سے بچنے کا یہی راستہ ہے کہ آپ فوراً استعفیٰ دیں اور یہاں سے چلی جائیں۔ ایشال پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کی سالوں کی محنت، اس کی عزت، اس کا وقار، سب کچھ ایک پل میں مٹی میں مل گیا تھا۔ ساجد نے طنزیہ لہجے میں کہا، سر میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ اس عورت کے لچھن ٹھیک نہیں ہیں۔ شریف بنتی ہے مگر اندر سے… ایشال سسکیوں کے درمیان کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ کسی گہری کھائی میں گرتی جا رہی ہے اور کوئی اسے بچانے والا نہیں ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے استعفے کا کاغذ اور قلم اٹھایا۔ اس کے آنسو کاغذ پر گر کر روشنائی کو پھیلا رہے تھے۔ وہ دستخط کرنے ہی والی تھی کہ اچانک آفس کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا، جیسے کسی نے لات مار کر کھولا ہو۔ کمرے میں موجود سب لوگ اچھل پڑے۔ دروازے پر زریاب کھڑا تھا، سوٹ میں ملبوس، انتہائی باروب اور غضبناک۔ اس کے پیچھے یونیورسٹی کے ٹرسٹی یعنی اس کے والد اور کچھ سیکیورٹی گارڈز تھے۔ زریاب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، تیزی سے آگے بڑھا اور ایشال کے ہاتھ سے قلم چھین کر دور پھینک دیا اور استعفے کا کاغذ پھاڑ کر اس کے ٹکڑے ہوا میں اڑا دیے۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ ساجد اور پرنسپل کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ زریاب نے مڑ کر پرنسپل کی میز پر دونوں ہاتھ رکھے اور جھک کر کہا، مسٹر پرنسپل، آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ بنا تحقیق کے ایک باعزت خاتون پر اتنا گھٹیا الزام لگائے اور ان سے استعفیٰ مانگے؟ پرنسپل ہکلاتے ہوئے بولے، زریاب بیٹا، تم نہیں جانتے یہ تصاویر؟ زریاب نے چیخ کر کہا،
ان تصاویر کی حقیقت میں جانتا ہوں کیونکہ وہاں میں موجود تھا۔ اور یہ تصاویر؟ اس گھٹیا انسان، اس نے ساجد کی طرف انگلی اٹھائی، اس نے چھپ کر لی ہیں تاکہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکے۔ ساجد نے کچھ بولنا چاہا مگر زریاب کے والد نے آگے بڑھ کر اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زریاب کے والد نے گرجدار آواز میں کہا، مجھے شرم آتی ہے کہ میری یونیورسٹی میں ایسے اساتذہ موجود ہیں جو اپنی ساتھی خواتین کی عزت اچھالتے ہیں۔ ساجد، تمہیں ابھی اور اسی وقت نوکری سے برخاست کیا جاتا ہے اور تم پر ہراسانی کا کیس بھی چلے گا۔ ساجد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ گڑگڑانے لگا مگر گارڈز نے اسے پکڑ کر باہر گھسیٹ دیا۔ اب زریاب اشال کی طرف مڑا جو ابھی تک صدمے کی کیفیت میں کرسی پر بیٹھی رو رہی تھی۔ زریاب نے سب کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اشال نے ہاتھ کھینچنا چاہا مگر زریاب کی گرفت مضبوط تھی۔ زریاب نے نرمی سے کہا، اشال میری طرف دیکھیں۔ اشال نے بھیگی پلکوں سے اسے دیکھا تو اسے وہاں وہی محافظ نظر آیا جو بارش میں اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ زریاب نے پرنسپل اپنے والد کی طرف دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، یہ مس اشال ہیں، یونیورسٹی کی سب سے قابل احترام ٹیچر، اور میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ اگر آج کے بعد کسی نے ان کی طرف انگلی اٹھائی یا کوئی غلط بات کی تو میں یونیورسٹی بند کروا دوں گا۔ میں اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ یہ صرف میری استاد نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ زریاب کے والد نے بھی اس بات میں سر ہلایا اور پرنسپل سے کہا کہ مس اشال سے فوراً معافی مانگے۔ یونیورسٹی میں باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کریں کہ وہ تصاویر جعلی تھیں۔ پرنسپل نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور معافی مانگی۔ اشال زریاب کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت اسے دنیا کا سب سے طاقتور مرد لگ رہا تھا۔ اس نے اسے صرف بچایا نہیں تھا بلکہ اسے وہ عزت دی تھی جو شاید اسے کبھی نہ ملی تھی۔ زریاب نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ سچ سامنے آ جاتا ہے اور میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس لمحے اشال کو احساس ہوا کہ اس کا دل اب اس کے قابو میں نہیں رہا۔ وہ ہار چکی تھی اس لڑکے کے جنون کے آگے۔ پرنسپل کے آفس میں ہونے والا ہنگامہ اب تھم چکا تھا۔ یونیورسٹی کی فضا میں پھیلی ہوئی وہ زہریلی دھند زریاب کے ایک جرأت مندانہ قدم سے چھٹ چکی تھی، مگر اس طوفان کے گزر جانے کے بعد جو خاموشی چھائی تھی وہ اس سے بھی زیادہ بھاری اور معنی خیز تھی۔ اشال پرنسپل آفس سے نکل کر کوریڈور میں چل رہی تھی تو اسے اپنے قدم زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں محسوس ہو رہے تھے۔ اس کا سر چکرا رہا تھا اور دل کی دھڑکنیں اب بھی بے ترتیب تھیں۔ وہ زریاب کے پیچھے چل رہی تھی جو اس وقت اسے کوئی طالب علم نہیں بلکہ ایک ایسا فاتح سپہ سالار لگ رہا تھا جس نے ابھی ابھی اپنی ملکہ کی عزت کا دفاع کر کے ایک بڑی جنگ جیتی ہو۔ زریاب کے چلنے کا انداز پر اعتماد تھا، اس کے کندھے تنے ہوئے تھے اور چال میں ایک ایسی مردانہ وجاہت تھی جسے نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے یونیورسٹی کے عقبی حصے میں موجود پارکنگ ایریا میں پہنچے جہاں خاموشی کا راج تھا۔ سورج ڈھل رہا تھا اور فضا میں زردی مائل روشنی پھیلی ہوئی تھی جو منظر کو مزید ڈرامائی بنا رہی تھی۔ اشال اپنی گاڑی کے پاس پہنچ کر رک گئی اور ایک لمبا گہرا سانس لے کر خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ اسے لگا کہ اب کچھ کہنا ضروری ہے کیونکہ خاموشی کا یہ بوجھ اس کے اعصاب پر بھاری پڑ رہا تھا۔ اس نے مڑ کر زریاب کو دیکھا جو اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کی نظریں اب بھی اشال کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ ان نظروں میں غصہ نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی تھکن اور لاحاصل چاہت تھی جو پتھر کو بھی پگھلا سکتی تھی۔ اشال نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، زریاب، میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ آج تم نے جو کچھ میرے لیے کیا وہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ تم نے میری عزت بچا لی، تم نے میرے کھوئے ہوئے وقار کو بحال کیا۔ میں شاید ساری زندگی تمہارا یہ احسان نہیں چکا سکوں گی۔ تم ایک بہت اچھے شاگرد اور ایک بہترین انسان ہو۔ زریاب کے چہرے کے تاثرات جو پہلے نرم تھے اشال کے آخری جملے پر اچانک سخت ہو گئے۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور 2 قدم آگے بڑھ کر اشال کے بالکل قریب آ گیا تھا، اتنا قریب کہ اشال کو اس کی گرم سانسیں اپنے ماتھے پر محسوس ہونے لگیں۔ اشال گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر گاڑی کی باڈی نے اسے روک دیا تھا۔
زریاب نے اپنے دونوں بازو اشال کے دائیں اور بائیں گاڑی پر ٹکا دیے، اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تپش تھی جس نے اشال کو وہیں منجمد کر دیا تھا۔ زریاب نے انتہائی تلخ اور بھرپور لہجے میں کہا، بس کیجیے مس اشال، خدا کے لیے بس کیجیے۔ یہ شکریہ، یہ احسان، یہ شاگرد اور استاد کی گردان اب بند کر دیں۔ میں تھک گیا ہوں ان رسمی لفظوں سے۔ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ میں نے اس سب ایک استاد کے لیے کیا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر پوری یونیورسٹی کو داؤ پر صرف اس لیے لگایا کہ آپ مجھے ایک اچھا شاگرد کہیں؟ اشال کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زریاب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اپنی آنکھیں کھولیے اشال اور میرے اندر دیکھیے۔ کیا آپ کو مجھ میں صرف ایک 22 سال کا لڑکا نظر آتا ہے؟ کیا میری محبت، میری دیوانگی، میرا جنون آپ کو صرف ایک اسٹوڈنٹ کی عقیدت لگتی ہے؟ میں نے آج جو کچھ بھی کیا وہ اس عورت کے لیے کیا جسے میں چاہتا ہوں، جس کے لیے میں دنیا کی ہر دیوار گرا سکتا ہوں۔ میں نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ میری مردانہ غیرت گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی غیر مرد میری محبت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ اشال نے کانپتے ہوئے کہا، زریاب ہوش میں آؤ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم دونوں کے راستے الگ ہیں، ہماری دنیا الگ ہے، یہ جذبات وقتی ہیں۔ تم ابھی جوان ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ محبت ہے، مگر یہ صرف ایک کشش ہے۔ زریاب نے ایک تلخ ہنسی ہنسی اور کہا، کشش؟ آپ اسے کشش کا نام دے کر میری توہین کر رہی ہیں۔ عمر کا فرق صرف کیلنڈر پر ہوتا ہے اشال، دل پر نہیں ہوتا۔ کیا محبت کرنے کے لیے پیدائش کی تاریخ کا ملنا ضروری ہے؟ کیا احساسات کو عمر کی قید میں رکھا جا سکتا ہے؟ اب مجھ سے 10 سال بڑی ہیں تو کیا ہوا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو تحفظ نہیں دے سکتا؟ کیا میں آپ کو وہ خوشی نہیں دے سکتا جس کی حقدار ہیں؟ کیا آپ کو مجھ میں وہ مرد نظر نہیں آتا جو آپ کا بوجھ اٹھا سکے؟ اشال کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ زریاب کا ایک ایک لفظ نشتر کی طرح اس کے دل میں اتر رہا تھا، اور وہ تمام دیواریں جو اس نے اپنے ارد گرد بنا رکھی تھیں وہ ریت کی طرح ڈہ رہی تھیں۔ زریاب نے اپنا چہرہ مزید قریب کیا اور سرگوشی کے انداز میں کہا، میری آنکھوں میں دیکھ کر کہیے کہ آپ کو مجھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہیے کہ جب میں آپ کے پاس ہوتا ہوں تو آپ کا دل نہیں دھڑکتا۔ کہیے کہ آپ کو میری غیر موجودگی میں تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر آپ یہ کہہ دیں تو میں قسم کھاتا ہوں کہ ابھی یہاں سے چلا جاؤں گا اور کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ اشال نے نظریں چرانے کی کوشش کی، مگر زریاب نے نرمی سے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ دیا۔ اشال کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی اور سچ بولنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے جانے دو زریاب، مجھے گھر جانا ہے۔ زریاب نے کچھ لمحے اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں میں دیکھا اور پھر آہستہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے راستہ چھوڑ دیا، مگر جاتے جاتے اتنا ضرور کہا کہ آپ جا سکتی ہیں اشال، مگر یاد رکھیے گا کہ آپ اپنے آپ سے بھاگ رہی ہیں، اور انسان پوری دنیا سے چھپ سکتا ہے مگر اپنے دل سے نہیں چھپ سکتا۔ اشال نے لرزتے ہاتھوں سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بیٹھ گئی۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر زریاب کو نہیں دیکھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر اس نے مڑ کر دیکھا تو شاید وہ کبھی جا نہیں سکے گی۔ وہ گاڑی بھگا لے گئی، مگر اس کا دل وہیں پارکنگ میں اس جنونی لڑکے کے قدموں میں رہ گیا تھا۔ اشال تھکی ہاری اور جذباتی طور پر ٹوٹی ہوئی گھر پہنچی۔ اس کا گھر جو کبھی اس کے لیے سکون کی جگہ ہوا کرتا تھا، آج اسے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اسے ماحول میں عجیب سی گھٹن اور تناؤ محسوس ہوا۔ اس کے والدین صوفے پر بیٹھے تھے، ان کے چہروں پر سنجیدگی طاری تھی۔ سامنے میز پر چائے کے خالی کپ اور کچھ مٹھائی کے ڈبے رکھے تھے، جو اس بات کا اشارہ تھے کہ ابھی یہاں کوئی مہمان آ کر گیا ہے۔ اشال نے سلام کیا، اپنے کمرے کی طرف بڑھنا چاہا، مگر اس کی ماں کی آواز نے اسے روک دیا۔ اشال رکو، ہمیں تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اشال کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ واپس مڑی اور اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسے اندر سے ایک انجانا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے والد نے گلا کھنگھارا اور تمہید باندھے بغیر کہا، بیٹی، آج رشید صاحب آئے تھے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر۔ تم جانتی ہو کہ ان کا خاندان کتنا معزز ہے اور وہ خود کتنے بڑے کاروباری ہیں۔ اشال کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے پتا تھا یہ بات کس طرف سے جا رہی ہے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، کون سا بیٹا؟
ماں نے فوراً بات سنبھالی. ارے وہی ان کا بڑا بیٹا وقار، ماشاءاللہ بہت نیک اور سلجھا ہوا آدمی ہے. اپنی بیوی کے انتقال کے بعد سے وہ اکیلا ہے. 2 بچے ہیں، پھولوں جیسے. اسے ایک سمجھدار جیون ساتھی کی ضرورت ہے جو اس کے گھر کو سنبھال سکے. بچوں کو ماں کا پیار دے سکے. اشال کو لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر زوردار تماچا مارا ہو. وقار، وہ 45 سال کا ادھیڑ عمر شخص جس کے سر کے بال بھی اٹھ چکے تھے اور جو اپنی پہلی بیوی کے ساتھ بھی انتہائی روکھا تھا. کیا اس کے والدین کو اس کے لیے صرف یہی ایک شخص ملا تھا؟ اس نے بے یقینی سے کہا. امی، آپ وقار صاحب کی بات کر رہی ہیں؟ وہ مجھ سے 13-14 سال بڑے ہیں. ان کے بچے اسکول جاتے ہیں. آپ میری شادی ایک رنڈوے سے کرنا چاہتی ہیں صرف اس لیے کہ میں طلاق یافتہ ہوں. کیا میری زندگی اب یہی قیمت رہ گئی ہے؟ ماں نے ناراضگی سے کہا. آہستہ بولو اشال، تم اب کوئی 16 سال کی کنواری لڑکی نہیں ہو جس کے لیے شہزادے آئیں گے. تمہیں اپنی عمر اور حالات بھی دیکھنے چاہیے. 32 سال کی ہو گئی ہو. معاشرے میں لوگ باتیں بناتے ہیں. وقار سیٹلڈ ہے، اپنا گھر ہے، گاڑی ہے، اور سب سے بڑی بات وہ تمہاری عمر کے حساب سے بالکل مناسب ہے. وہ تمہیں خوش رکھے گا اشال. اشال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس نے تڑپ کر کہا. کون سی خوشی امی؟ کیسی خوشی؟ کیا خوشی کا معیار صرف بینک بیلنس اور بڑا گھر ہوتا ہے؟ کیا میری پسند اور ناپسند کی کوئی اہمیت نہیں؟ آپ لوگ مجھے صرف ایک آیا بنانا چاہتے ہیں جو جا کر کسی کے یتیم بچوں کو پالے. میرا دل، میرا سکون، میرے جذبات، ان کا کیا ہوگا؟ والد نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا اور کہا. جذباتی باتیں مت کرو اشال. جو تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں ساری زندگی ہم تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے اور نہ ہی لوگوں کے تانے سن سکتے ہیں. آج کل یونیورسٹی میں ویسے ہی تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہیں. بہتر یہی ہے کہ عزت کے ساتھ اپنے گھر کی ہو جاؤ. ہم نے زبان دے دی ہے اور اگلے ہفتے منگنی ہے. اشال کو لگا کہ کمرے کی چھت اس پر گرنے والی ہے. وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے بستر پر گر گئی. پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اسے آج اپنی بے بسی پر جتنا ترس آ رہا تھا اتنا پہلے کبھی نہیں آیا تھا. اس کے اپنے والدین اسے سمجھنے سے قاصر تھے. ان کے لیے وہ صرف ایک ذمہ داری تھی جسے جلد از جلد ادا کرنا تھا. اسے بار بار ماں کا جملہ یاد آ رہا تھا کہ تمہاری عمر کے حساب سے مناسب ہے. اسے اچانک زریاب یاد آیا. وہ لڑکا جو اس سے 10 سال چھوٹا تھا، مگر اس کی باتیں، اس کی سوچ، اس کا جنون کسی بھی پختہ عمر کے مرد سے زیادہ توانا تھا. زریاب نے کہا تھا کہ عمر کا فرق دل پر نہیں ہوتا، اور یہاں اس کے والدین اسے یہ سمجھا رہے تھے کہ جوڑی صرف عمروں کی ہوتی ہے، دلوں کی نہیں. کیسا تضاد تھا! ایک طرف وہ شخص تھا جو اسے ملکہ بنا کر رکھنا چاہتا تھا، جو اس کی عزت کے لیے دنیا سے لڑ گیا تھا، اور دوسری طرف یہ نام نہاد معاشرہ تھا جو اسے محض ایک ضرورت کی چیز سمجھ کر ایک ادھیڑ عمر شخص کے حوالے کر رہا تھا. باہر رات گہری ہو چکی تھی اور کھڑکی سے بارش کی بوندیں ٹکرانے لگی تھی. ایشال کا دم گھٹ رہا تھا. اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ اب بھی خاموش رہی تو مر جائے گی. وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی. باہر اندھیرا تھا اور بارش تیز ہو رہی تھی، بالکل ویسی ہی بارش جیسی اس دن تھی جب زریاب نے اس کی گاڑی ٹھیک کی تھی. اس کی روح چیخ چیخ کر کسی مسیحا کو پکار رہی تھی، اور اس وقت اس کے ذہن میں صرف ایک ہی نام تھا، زریاب. اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا موبائل اٹھایا. اس کی انگلیاں اسکرین پر لرز رہی تھیں. اس نے کانٹیکٹ لسٹ کھولی اور زریاب کا نمبر ملایا جو اس نے کبھی سیو نہیں کیا تھا، مگر اسے یاد تھا. 1 گھنٹی، 2 گھنٹیاں، تیسری گھنٹی پر دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا. ہیلو. زریاب کی آواز میں نیند نہیں تھی بلکہ ایک ہوشیاری اور انتظار تھا، جیسے وہ اسی فون کا منتظر ہو. ایشال کے گلے میں آواز پھنس گئی. وہ کچھ بول نہیں سکی. صرف اس کی سسکیوں کی آواز فون کے ذریعے زریاب تک پہنچی، اور دوسری طرف ایک لمحے کی خاموشی چھائی، اور پھر زریاب کی بے چین آواز آئی. ایشال، ایشال، کیا ہوا؟ آپ رو رہی ہیں؟ ایشال نے بمشکل اپنی آواز کو سنبھالا اور روتے ہوئے کہا. زریاب، مجھے بچا لو، میرا دم گھٹ رہا ہے، یہ لوگ مجھے مار دیں گے، میں نہیں کر سکتی یہ شادی، میں مر جاؤں گی. زریاب کی آواز میں پریشانی کی بجائے ایک عزم اور طاقت آ گئی تھی.
اس نے فوراً پوچھا، آپ کہاں ہیں؟ گھر پر ہیں؟ ایشال نے ہچکیوں کے درمیان کہا، ہاں۔ وہ میری شادی وقار سے۔ زریاب نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا، میں کچھ نہیں سننا چاہتا، بس مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ مجھ پر بھروسہ کرتی ہیں؟ ایشال نے بے اختیار کہا، ہاں کرتی ہوں، خود سے زیادہ کرتی ہوں۔ یہ وہ اعتراف تھا جو اس نے پہلی بار کیا تھا، اور اس اعتراف نے زریاب کو وہ طاقت دے دی جس کی اسے ضرورت تھی۔ زریاب نے مضبوط لہجے میں کہا، تو پھر ڈرنا بند کریں، اپنے آنسو پونچھ لیں، میں آ رہا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ کوئی آپ کو مجھ سے چھین نہیں سکتا، چاہے وہ آپ کے والدین ہوں یا پوری دنیا۔ آپ صرف میری ہیں ایشال، اور آج یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ فون کٹ گیا، مگر ایشال کے کانوں میں زریاب کی آواز اب بھی گونج رہی تھی، میں آ رہا ہوں۔ اس جملے نے اس کے مردہ وجود میں جان ڈال دی تھی۔ باہر طوفان زوروں پر تھا، بادل گرج رہے تھے اور بجلی کڑک رہی تھی، مگر ایشال کے اندر کا طوفان اس سے کہیں زیادہ شدید تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر سڑک کو تکنے لگی جہاں اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی بارش میں نہا رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ رات اس کی زندگی کی سب سے لمبی اور فیصلہ کن رات ہونے والی ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ سماج کی پرواہ نہیں کرے گی، اب وہ صرف اپنے دل کی سنے گی، اور اس کا دل اس وقت بارش میں بھیگتے ہوئے راستوں پر زریاب کے قدموں کی چاپ سن رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آئے گا، وہ ضرور آئے گا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ عشق کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اور آج اسے عشق کا امتحان دینا تھا۔ فون بند ہونے کے بعد وہ 15-20 منٹ ایشال کی زندگی کے طویل ترین لمحات تھے، جن میں ہر گزرتا سیکنڈ اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے شیشے سے ماتھا ٹیکے باہر گھپ اندھیرے میں اپنی نجات کے راستے کو تک رہی تھی، جہاں بارش کا شور کسی جنگ کے نگاڑے کی طرح بج رہا تھا۔ اس کے والدین شاید اپنے کمروں میں جا کر سو چکے تھے یا پھر اس کی قسمت کا فیصلہ کر کے مطمئن تھے، مگر وہ جاگ رہی تھی، اور اس کے ساتھ اس کا مقدر بھی جاگ رہا تھا۔ اچانک گلی کے موڑ پر ایک تیز روشنی نمودار ہوئی، جس نے بارش کے قطروں کو ہیرے کی طرح چمکا دیا، اور ساتھ ہی ایک ہیوی بائک کے انجان کی جانی پہچانی گرجدار آواز آئی، جس نے رات کے سکوت کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ ایشال کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ وہی آواز تھی جو اسے تحفظ کا احساس دلاتی تھی۔ یہ زریاب تھا، وہ آ گیا تھا، جیسا کہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ بائک کی آواز گیٹ کے بالکل باہر آ کر رکی تھی، اور پھر ہارن کی ایک طویل اور بے چین آواز گونجی، جس نے ایشال کے وجود میں بجلی بھر دی۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور ننگے پاؤں ہی دیوانہ وار صحن کی طرف بھاگی۔ اس نے کوئی چادر نہیں اوڑھی تھی، کوئی جوتا نہیں پہنا تھا، بس وہ اپنے جذبات کی رو میں بہتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ صحن میں بارش کا پانی جمع تھا اور ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑے اس کے جسم سے ٹکرا رہے تھے، مگر اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے مرکزی گیٹ کا بھاری لاک کھولا اور چھوٹا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سانسیں تھم گئیں۔ زریاب بائک پر بیٹھا تھا، اس کا پورا وجود بارش میں شرابور تھا۔ اس کے بال ماتھے پر چپکے ہوئے تھے اور شرٹ جسم کے ساتھ اس طرح چمٹی ہوئی تھی کہ اس کے سینے کا ہر اتار چڑھاؤ واضح تھا، مگر سب سے زیادہ خوفناک اور خوبصورت چیز اس کی آنکھیں تھیں، جو بارش کے پانی میں بھی انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ ایشال کو دیکھتے ہی وہ بائک سے اترا اور 2 بڑے قدم لے کر اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ دونوں کے درمیان اب صرف بارش کے قطروں کا فاصلہ تھا۔ ایشال سردی اور جذبات کی شدت سے کانپ رہی تھی، اس کے دانت بج رہے تھے اور آنسو بارش کے پانی کے ساتھ مل کر بہہ رہے تھے۔ زریاب نے اسے اس حالت میں دیکھا تو اس کے چہرے پر تڑپ کے آثار نمایاں ہوئے۔ اس نے بلند آواز میں بارش کے شور کو چیرتے ہوئے کہا، کیا پاگل پن ہے یہ ایشال؟ کیوں کر رہی ہیں آپ اپنے ساتھ ایسا؟ صرف دنیا کے ڈر سے؟ صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ ایشال نے روتے ہوئے کہا، میں ڈر گئی تھی زریاب، میں کمزور پڑ گئی تھی، مجھے لگا کہ شاید یہی میرا نصیب ہے۔ زریاب نے بے اختیار ہو کر اس کے دونوں بازو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیے اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، کیسا نصیب؟ کون سا نصیب؟ نصیب انسان خود بناتا ہے، اور میں نے اپنا نصیب آپ کو چن لیا ہے۔ کیا آپ اس ادھیڑ شخص سے شادی کر لیں گی صرف اس لیے کہ وہ آپ کی عمر کا ہے؟ کیا آپ کو وہ یہ محبت دے سکے گا جو میں دیتا ہوں؟
کیا وہ آپ کی روح کو سمجھ سکے گا؟ وہ صرف اپنے بچوں کے لیے ماں ڈھونڈ رہا ہے اور میں اپنے لیے زندگی ڈھونڈ رہا ہوں اشال۔ ضریاب کی گرفت سخت تھی، مگر اس میں درد نہیں تھا بلکہ ایک ایسا جنون تھا جو اشال کے اندر کی ہر مزاحمت کو توڑ رہا تھا۔ اشال نے تڑپ کر کہا، مگر ضریاب، یہ سماج، یہ لوگ، میرے والدین، یہ سب دیواریں ہیں، میں انہیں کیسے گراؤں؟ ضریاب نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا، اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی۔ دونوں کی سانسیں ایک ہو رہی تھیں اور بارش ان کے اوپر برس رہی تھی۔ ضریاب نے انتہائی شدت سے کہا، تو گرنے دیں ان دیواروں کو، جل جانے دیں اس سماج کے اصولوں کو جو دو دلوں کے بیچ میں آتے ہیں۔ میرا ہاتھ تھام لیں اشال، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب آپ 50 سال کی ہوں گی نا، اور میں 40 کا، تب بھی میں آپ کو اس طرح سے چاہوں گا جیسے آج چاہتا ہوں۔ تب بھی آپ میرے لیے اتنی حسین ہوں گی جتنی آج ہیں۔ یہ جھریوں کا ڈر، یہ بڑھاپے کا خوف، سب فضول ہے۔ عشق تو روح سے ہوتا ہے اور روح کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ اشال کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو ضریاب کے سپرد کر دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھا کر ضریاب کے گرد حمائل کر دیے، اپنا سر اس کے بھیگے ہوئے سینے پر رکھ دیا جہاں اس کا دل پاگلوں کی طرح دھڑک رہا تھا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اس نے اپنی جنگ جیت لی ہے اور معاشرے سے ہار مان لی ہے۔ ضریاب نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں چھپا لیا، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر نظر سے محفوظ کر لینا چاہتا ہو۔ وہ دونوں بارش میں ایک مجسمہ بنے کھڑے تھے کہ اچانک گیٹ کے اندر سے اشال کے والدین کی گھبرائی ہوئی آوازیں آئیں۔ گیٹ کھلا اور اس کے والدین چھتریاں تانے باہر نکلے اور سامنے کا منظر دیکھ کر پتھرا گئے۔ ان کی بیٹی، ان کی بااصول اور سنجیدہ بیٹی، رات کے اس پہر بارش میں بھیگتے ہوئے ایک لڑکے کے گلے لگی کھڑی تھی۔ اشال کے والد نے گرجدار آواز میں پکارا، اشال، یہ کیا بے حیائی ہے؟ ضریاب نے اشال کو چھوڑا نہیں بلکہ ایک ہاتھ سے اسے اپنے پیچھے کیا اور خود ڈھال بن کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے لہجے میں اب درخواست نہیں بلکہ فیصلہ تھا۔ اس نے کہا، انکل، یہ بے حیائی نہیں، یہ وہ سچائی ہے جسے آپ لوگ قبول کرنے سے ڈر رہے تھے۔ میں اشال سے محبت کرتا ہوں اور ہم ایک دوسرے کے ہو چکے ہیں۔ اب کوئی طاقت ہمیں الگ نہیں کر سکتی۔ اشال کے والد غصے سے آگے بڑھے مگر ضریاب کی آنکھوں میں دیکھ کر رک گئے، جہاں ادب کے ساتھ ساتھ ایک تنبیہ بھی تھی کہ اگر اب اشال پر کوئی دباؤ ڈالا گیا تو وہ کچھ بھی کر گزرے گا۔ ضریاب نے نرمی مگر مضبوطی سے کہا، انکل، میں عزت کے ساتھ اپنے والدین کو لے کر آؤں گا اور اشال کو اپنے گھر لے کر جاؤں گا، لیکن اگر آپ نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں پھر کوئی لحاظ نہیں رکھوں گا۔ اشال بھی ہمت کر کے ضریاب کے پیچھے سے سامنے آئی، اپنے والدین سے کہا، بابا، میں وقار سے شادی نہیں کر سکتی، میں مر جاؤں گی، مگر اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ضریاب میرا انتخاب ہے اور اگر یہ گناہ ہے تو مجھے یہ گناہ منظور ہے۔ اس رات بارش تو تھم گئی۔ اگلے چند دن کسی جنگ سے کم نہیں تھے۔ ضریاب نے اپنی بات سچ کر دکھائی۔ وہ اپنے والدین کو لے کر آیا اور اس کے والد جو پہلے ہی اشال کی عزت کے محافظ بن چکے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے معاشرے کے تمام اعتراضات کو رد کر دیا۔ اشال کے والدین نے شروع میں بہت مزاحمت کی کہ لوگ باتیں بناتے رہیں، لڑکا چھوٹا ہے، جوڑی نہیں جچ رہی، ماں بیٹے لگتے ہیں، مگر ضریاب کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ اس نے ہر طانے کا جواب خاموشی اور اشال کا ہاتھ تھام کر دیا۔ آخر کار محبت کی جیت ہوئی اور وہ دن آ ہی گیا جب اشال دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ سرخ رنگ کا اور روسی جوڑا اس کے جسم پر خوب سج رہا تھا اور میک اپ نے اس کے چہرے کی کشش کو دو چند کر دیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ کسی میک اپ کی مرہون منت نہیں تھی بلکہ اس سکون کی دین تھی جو اسے اپنی منزل پا لینے کے بعد ملا تھا۔ ضریاب جب شیروانی میں ملبوس ہال میں داخل ہوا تو سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اسٹیج پر آ کر اشال کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے آہستہ سے کہا، آج اب واقعی میری لگ رہی ہیں۔ اشال نے شرما کر نظریں جھکا لیں، رسمیں ہوئیں، دعائیں دی گئیں اور پھر رخصتی کا جذباتی مرحلہ آیا، مگر اس بار اشال کی آنکھوں میں جدائی کا غم کم اور نئے سفر کی خوشی زیادہ تھی۔ وہ ضریاب کے ساتھ اس کے گھر پہنچی جہاں اس کا استقبال پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے کیا گیا۔ کمرے کو انتہائی نفاست اور خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف گلاب اور موتیے کے پھولوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی
جو ماحول کو معطر کر رہی تھی۔ ایشال بستر کے کنارے بیٹھی تھی اور اس کا دل اب بھی کسی پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ دروازہ کھلا اور زریاب اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور آہستہ قدموں سے چلتا ہوا ایشال کے پاس آیا۔ اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ایشال کا گھونگھٹ اٹھایا۔ ایشال نے اپنی پلکیں اٹھائیں تو سامنے زریاب کا مسکراتا ہوا چہرہ تھا، جس پر اب سکون ہی سکون تھا۔ زریاب نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ان پر ایک نرم بوسہ دیا۔ ایشال نے لرزتی آواز میں کہا، زریاب، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہیں یہ کوئی خواب نہ ہو اور میں جاگ جاؤں۔ زریاب نے مسکرا کر اس کے گال کو چھوا اور کہا، اگر یہ خواب ہے تو ہم دونوں اس میں ایک ساتھ سوئے رہیں گے اور کبھی نہیں جاگیں گے، مگر یہ حقیقت ہے ایشال، ہم نے دنیا کو ہرا دیا ہے۔ ایشال کی آنکھوں سے خوشی کا ایک آنسو لڑک کر گال پر آ گیا۔ زریاب نے اسے اپنی انگلی سے صاف کیا اور کہا، خبردار، جو اب یہ آنکھیں روئیں، آج کے بعد ان آنکھوں میں صرف خوشی کے رنگ ہوں گے۔ اور ہاں، ایک بات تو میں کہنا ہی بھول گیا تھا۔ ایشال نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو زریاب نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی جس میں ایک انگوٹھی تھی۔ اسے ایشال کی انگلی میں پہناتے ہوئے شرارت سے مسکرایا اور کہا، آخر کار میں نے اپنی ٹیچر کو زندگی کا سب سے بڑا سبق پڑھا ہی دیا۔ ایشال کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے زریاب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اور وہ سبق کیا ہے مسٹر اسٹوڈنٹ؟ زریاب نے اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی اور کہا کہ عشق کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، یہ روح کا سفر ہے جو ازل سے ابد تک جاری رہتا ہے، اور ہمارا سفر ابھی شروع ہوا ہے۔ باہر چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور کمرے کے اندر دو روحیں ایک ہو چکی تھیں۔ تمام حدیں ٹوٹ چکی تھی اور عشق ممنوع اب عشق حلال اور لازوال میں بدل چکا تھا۔